اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، قو انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، و اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی طرف ہدایت دی گئی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اپنی بھی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کی بھی اس بارے میں فکر کریں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت میں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو بچائیں جہنم کی آگ سے، لیکن اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی ان کاموں سے بچنے کی تلقین کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تم اپنے اہل و عیال کو بھی ان کاموں کے کرنے کی تلقین کرو۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ رب العزت نے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جا رہے تھے کہ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایک آواز آئی رونے کی، تو انہوں نے توجہ دی، ادھر ادھر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے رونے کی، تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک پتھر ہے جس پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ پتھر کے قریب ہوئے اور اس سے کہا کہ تم تو پتھر ہو، تمہیں کیا غم کھائے جا رہا ہے کہ تم رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اے کلیم اللہ، وہ آپ نے نہیں بات سن رکھی کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے؟ تو مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں بھی کہیں اس جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اور یہ خوف مجھے رلا رہا ہے۔ تو آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو میری بھی سفارش کر دیجیے گا اللہ کے حضور کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دیں اور میں جہنم کا ایندھن نہ بن سکوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جاتے ہوئے اسے اس بات کی یقین دہانی دلائی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کروں گا کہ تم عذاب جہنم میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ پتھر والی بات ذکر کریں اور اس کی سفارش کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو بہت کریم ذات ہے، اور اللہ پاک تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، سب سے باخبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یاد دلایا کہ موسیٰ، تم نے تو آتے ہوئے رستے میں پتھر سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ تم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان فرما دیا، سارا ماجرا۔ تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی جاتے ہوئے اس پتھر سے کہہ دینا
کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بخش دیا ہے اور تم جو ہے وہ اب اس خوف اور غم میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور واپس آ کر پتھر کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رستے سے جا رہے تھے کہ پھر وہاں سے رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ دیکھا وہی پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اب کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے رونے کی۔ پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی وہ تو اللہ رب العزت نے تمہاری بخشش کر دی تھی، تمہاری معافی ہوگی، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا جی پہلے جو میں رو رہا تھا وہ تو میں خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب جو میں رو رہا ہوں وہ میں شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں اور خوشی کے طور پر رو رہا ہوں۔ یہ میرے آنسو خوشی کی وجہ سے ہیں، یہ میرا رونا خوشی والا رونا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھے اللہ پاک عذاب جہنم میں مبتلا نہ فرمائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پتھر بے جان وہ بھی اس بات کے خوف سے جو ہے وہ رو رہا تھا کہ کہیں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت اس انداز میں کریں اور ان کو اس انداز میں سمجھائیں بجھائیں کہ وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور وہ ایسے عوامل کو اپنائیں، ایسے اعمال کو اپنائیں جو اللہ نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے کاموں سے بچیں جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو بچنے کا حکم دیا۔ یہ اسی تربیت کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ہمارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ بچے ابھی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پر لگا دو، اور 10 سال کے جب ہو جائیں اور وہ اگر نماز میں سستی کریں تو پھر ان کو مار پیٹنے کا بھی حکم ہے، ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی سرزنش ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو اپنے اہل و عیال کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے بچوں کی نماز، ہائے میرے بچوں کا روزہ، اور اس طریقے سے ان کو دیگر اعمال کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو نیکی کے کام ہیں اس کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف توجہ دلانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بری عادات ہیں، جھوٹ ہے اور بہرا روی ہے، آزادی ہے، بالکل آزاد پن، اس طرح کی جتنی بھی بری خصلتیں ہیں، بری عادات ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچانا ہے، اس بات کی ان کی تربیت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے کہ وہ بری عادات کو اختیار کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نگہبانی درست پیرائے پہ کرنے کی بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اچھی اور نیک تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہیں درست راہ پر چلنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا